کیا آپ حمل کے پہلے سہ ماہی کے بارے میں جانتے ہیں؟ حمل کو 3 سہ ماہیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لفظ سہ ماہی کا مطلب ہے 3 ماہ۔ یہ پریشان کن ہو سکتا ہے کیونکہ عام حمل 40 ہفتوں کا ہوتا ہے جو 9 ماہ سے تھوڑا زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ پہلا سہ ماہی حمل 14ویں ہفتے تک ہوتا ہے۔ دوسرا سہ ماہی ہفتہ 14 سے 28 تک ہوتا ہے۔ یقیناً ترسیل بہت مختلف ہوتی ہے لیکن اس کی اوسط 40 ہفتہ ہے۔ حمل کا وقت گیسٹیشنل ایج کا استعمال کرتے ہوئے ماپا جاتا ہے۔ گیسٹیشنل ایج آپ کے آخری ماہواری کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا سہ ماہی سپرم تصور اور حمل کے 12ویں ہفتے کے ذریعے انڈے کی کھاد کے درمیان کا وقت ہے۔ حمل کے پہلے 12 ہفتوں کے دوران عورت کا جسم بہت سی تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔ خواتین اکثر پریشان ہونے لگتی ہیں کہ کھانے میں کیا ہے۔ قبل از پیدائش ٹیسٹوں کی کس قسم پر انہیں غور کرنا چاہیے، ان کا کتنا وزن ہونا چاہیے اور وہ کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہے۔ حمل کو ہفتہ وار سمجھنا آپ کو باخبر فیصلہ کرنے اور آگے آنے والی بڑی تبدیلیوں کا سامنا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پہلی سہ ماہی کے دوران عورت کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ پہلی سہ ماہی میں عورت کا جسم بہت سی تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔ جسم ہارمونز خارج کرتا ہے جو جسم کے تقریباً ہر ایک عضو کو متاثر کرتے ہیں۔ پہلی علامت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ حاملہ ہو سکتی ہیں، اس میں ایک ماہ کے حیض کا غائب ہونا ہے۔ جیسا کہ پہلے چند ہفتے گزرتے ہیں، کچھ خواتین مندرجہ ذیل حالات کا تجربہ کرتی ہیں: تھکاوٹ، خراب پیٹ، الٹیاں، موڈ میں تبدیلی، سینے اور معدے میں جلن کا احساس، وزن کا بڑھاؤ، سر درد، کچھ کھانے کی خواہش، کچھ کھانوں سے نفرت، قبض۔ اس وقت آپ کو زیادہ آرام کرنے یا کم کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تاہم کچھ خواتین ان علامات میں سے کسی کو بھی محسوس نہیں کرتی ہیں۔ آپ کے جذبات: آپ اپنے پہلے سہ ماہی کے دوران جذبات کے بہاؤ کی ایک حد محسوس کر سکتے ہیں۔ ہارمون کی تبدیلیاں آپ کو موڈی یا چڑچڑاپن محسوس کروا سکتی ہیں اور ابتدائی مہینوں میں تھکاوٹ عام ہے۔ یہ جذبات عام ہیں، لہٰذا اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ آپ اپنے ساتھی یا قریبی دوست کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ آپ کو اس وقت خود اعتمادی کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کو کپڑے تنگ ہو جائیں گے، آپ کم پرکشش محسوس کرنے لگیں گے، آپ اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ آپ کی حمل میں ہونے والی تمام تبدیلیوں میں موڈ میں تبدیلی آنا معمول ہے۔ یہ موڈ پریشانی، غصے یا افسردہ ہونے سے لے کر ڈپریشن تک ہو سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حمل کے دوران یہ احساسات عام ہیں۔ اگر آپ اپنے موڈ میں تبدیلی کی وجہ سے اپنے شریک حیات سے کم باتیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مسائل میں اضافہ نہ ہو۔ کچھ خواتین کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اتنا واضح اور مسلسل ہوتا ہے کہ یہ ان کے معمول کے کام میں خلل ڈالتا ہے۔ اسے بڑا ڈپریشن کہا جاتا ہے اور یہ حمل کے دوران 4 سے 12% خواتین کو متاثر کرتا ہے۔ حمل کے دوران ڈپریشن کے واقعات اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے کہ بعد از پیدائش ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران ڈپریشن ہو تو آپ کو زچگی کے بعد ڈپریشن ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر آپ میں ڈپریشن کی مندرجہ ذیل علامات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کنٹرول سے باہر محسوس کرنا، غیر متوقع آنسو اور بے ساختہ رونا، اداسی یا عام مایوسی کے جذبات، نیند میں خلل، جنسی خواہش کا مکمل نقصان۔ مجموعی طور پر اگرچہ زیادہ تر خواتین کو حمل کے پہلے سہ ماہی میں جوش و خروش کا شدید احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس اور دنیا میں سب سے زیادہ خاص ہونے کا احساس۔ پہلے سہ ماہی کے دوران جنین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے حمل کا پہلا دن آپ کی آخری ماہواری کا پہلا دن بھی ہے۔ تقریباً 10 سے 14 دن بعد ایک انڈا جاری رہتا ہے، نطفہ کے ساتھ مل جاتا ہے اور فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ پہلی سہ ماہی کے دوران بچہ تیزی سے نشوونما پاتا ہے۔ جنین میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو جاتی ہے اور اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے سہ ماہی کے دوران بچے کا دل بھی دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے چند ہفتوں میں بازو اور ٹانگیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور 8 ہفتوں کے اختتام تک انگلیاں اور پاؤں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی سہ ماہی کے اختتام تک بچے کے جنسی اعضاء بن چکے ہوتے ہیں۔ دفتر برائے خواتین کی صحت کے مطابق
بچہ اب تقریباً 3 انچ لمبا ہے اور اس کا وزن تقریباً 1 اونس ہو چکا ہوتا ہے۔ 3 ماہ کی حملہ میں جڑواں بچے حمل کے دوران سنگل نمو کے مقابلے میں جڑواں نمو سے اس مختلف نہیں ہوتے۔ آپ کے جڑواں بچے 12 ہفتوں میں سے کسی ایک بچے سے تھوڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کا وزن 2 یا 3 انچ لمبا اور 1.5 اونس ہونا چاہیے۔ یہ بھی معمول ہے کہ اگر اس مرحلے میں آپ کے جڑواں بچوں میں سے ہر ایک کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہو، جب تک کہ فرق بہت بڑا نہ ہو اور آپ کے فراہم کنندہ کو اس کی فکر نہ ہو۔ ڈاکٹر سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جب آپ کو پہلی بار معلوم ہوتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں تاکہ بچے کی دیکھ بھال شروع کی جا سکے۔ اگر آپ پہلے سے ہی قبل از پیدائشی وٹامنز پر نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر لینا شروع کریں۔ مثالی طور پر خواتین حمل سے پہلے 1 سال کے لیے فولک ایسڈ قبل از پیدائش وٹامن میں لیتی ہیں۔ خواتین عام طور پر پہلے سہ ماہی کے دوران مہینے میں 1 بار اپنے ڈاکٹر سے ملتی ہیں۔ آپ کے پہلے دورے کے دوران ایک ڈاکٹر صحت کی مکمل جسمانی اور شرونی معائنہ کرے گا۔ ڈاکٹر حمل کی تصدیق کے لیے الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن HIV اور ہیپاٹائٹس کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، انیمیا جیسے خطرے والے عوامل کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تھائرائیڈ لیول چیک کر سکتے ہیں، وزن چیک کر سکتے ہیں۔ تقریباً 11 ہفتوں میں ڈاکٹر ایک ٹیسٹ کرے گا۔ اس ٹیسٹ میں بچے کے سر اور بچے کی گردن کی موٹائی کی پیمائش کے لیے الٹرا ساؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کے حمل کے لیے جینیاتی اسکریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جینیاتی اسکریننگ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کے مخصوص جینیاتی امراض کے خطرے کو جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر حمل زیادہ خطرے میں ہے تو کیا کریں؟ زیادہ خطرے والے حمل کا مطلب ہے کہ پیچیدگیوں کا زیادہ امکان ہے۔ وہ عوامل جو آپ کے حمل کو زیادہ خطرہ بنا سکتے ہیں ان میں شامل ہے: جوان ہونا، 35 سال سے زائد عمر، بھاری بھرکم ہونا، کم وزن ہونا، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، HIO، کینسر جیسے امراض، جڑواں یا کثیروں کے ساتھ حاملہ ہونا۔ زیادہ خطرے والی حاملہ خواتین کو اکثر ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بعض اوقات انہیں خصوصی تربیت یافتہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زیادہ خطرہ والی حاملہ ہونے کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی۔ پہلی سہ ماہی کے دوران صحت مند کیسے رہا جا سکتا ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی سہ ماہی کے دوران کچھ ضروری کام کرے اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرے تاکہ اپنی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ کون سے کام کرنے چاہیے؟ پہلی سہ ماہی کے دوران ذاتی صحت کے اچھے اقدامات یہ ہیں: قبل از پیدائش وٹامن، روزانہ ورزش، پھلوں، سبزیوں، پروٹین کی کم چکنائی والی اقسام اور فائبر والی غذا کا استعمال۔ بہت سارا پانی پئیں۔ کیلوریز معمول سے 300 کیلوریز زیادہ استعمال کریں۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ پہلی سہ ماہی کے دوران ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے: سخت ورزش یا طاقت کی تربیت جو آپ کے پیٹ کو چوٹ پہنچائے، کیفین روزانہ 1 کپ کافی یا چائے سے زیادہ نہیں، کچی مچھلی یا اسموکڈ سمندری غذا، شارک، تلوار فش، میکریل یا سفید سنیپر مچھلی، ڈیلی گوشت وغیرہ کا استعمال کم کریں۔